کیا آپ واقعی کانفیڈنٹ ہیں یا صرف نظر آتے ہیں؟ یا آپ دوسروں سے خود کو بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، یا خود کو بہت زیادہ اعلیٰ عرفہ، حسین و جمیل اور دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتاتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ رویے ہیں، لیکن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی رویے کے دو مختلف پہلو ہیں. کیونکہ اگر آپ ہر وقت کمپیریزن موڈ میں رہتے ہیں، اگر آپ خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام کو سراہا جائے، آپ کو ہر وقت اپریشیٹ کیا جائے، اور آپ کسی کام میں غلطی نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ آپ کمپلیکسز کا شکار ہیں. آج ہم اسی چیز کے اوپر دیکھیں گے کہ کمپلیکسز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، یہ ہمارے اندر کہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور آپ سے میں کچھ سوال پوچھوں گی جس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہیں آپ ان کمپلیکسز کا شکار تو نہیں ہیں، کیا آپ کی پرسنالٹی ان کمپلیکس رویوں کی وجہ سے ڈیمیج تو نہیں ہو رہی. کیونکہ ہم نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ کمپلیکس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں سے خود کو انفیریئر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس رویے کا آغاز تب سے ہو جاتا ہے جس دن آپ اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ شروع کر دیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو ریئل کانفیڈنس ہوتا ہے، جو حقیقی آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کمپیریزن کرنا نہیں سکھاتا. آپ اس کے اندر وہ خاموش رہتا ہے. آپ کبھی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے موازنے میں نہیں پڑتے. آپ اپنی ہر کامیابی کے اوپر تعریف جو ہے وہ نہیں چاہتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپلیکسز جو ہیں یہ آتے کہاں سے؟ انسان کے اندر یہ کمپلیکسز ڈیولپ کیوں ہوتے ہیں؟ چاہے یہ احساس کمتری ہے یا یہ احساس برتری ہے، انسان ان کا شکار کیوں جاتا ہے؟ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان ریزنز کے اوپر بات کریں گے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، بچپن کے اندر جب ہمارے ساتھ مسلسل تنقید کا شکار کیا جاتا ہے، جن بچوں کو بات بات پر روک ٹوک کی جاتی ہے، تو ان کی ذات میں وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے بچے اپنے اندر ان کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری چیز، آج کل سوشل میڈیا کے دور نے ہر چیز کے اندر چمک دمک، ایک جو فیکنس ہے وہ ڈیولپ کر دی ہے. اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کمپیریزن موڈ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم دوسرے انسان سے سپیریئر ہیں یا پھر کمتر ہیں. تو اس وجہ سے بھی کمپلیکسز جو ہیں وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اپروول ایڈکشن، کہ ہمیں ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں دوسروں کی اوپینین چاہیے، کہ کیا جو چیز ہم نے پسند کی ہے وہ اس کو ویسے ہی سراہ رہے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں. ہمیں اپنی ہر کامیابی کے اوپر تعریف چاہیے ہوتی ہے، ہر اپریسیشن کو ہم ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کمپلیکسز آہستہ آہستہ ہماری ذات کے اندر اپنی جڑیں پکڑ لیتے ہیں. ایک اور اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے یونیک نظر نہیں آ رہے، ہم دوسروں سے الگ نظر نہیں آ رہے. یاد رکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پورے اعتماد نظر آنے والا شخص اندر سے سب سے زیادہ ڈر اور خوف کا شکار ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں، اگر آپ کریٹیسزم، چاہے وہ کنسٹرکٹیو ہیلدی کریٹیسزم ہے، آپ کی بہتری کے لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اپنی ہر چیز پر فیڈ بیک چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر کامیابی کے اوپر آپ کو ضرورت سے زیادہ اپریشیٹ کیا جائے، اگر آپ کو کوئی غلط کہے کسی صحیح چیز کے اوپر بھی، یا اپنی ڈفرینٹ رائے کا اظہار کرے تو وہ آپ سے برداشت نہ ہو، تو یہ سوالوں کے جواب اگر ہاں میں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے اندر کمپلیکسز کا شکار ہیں. اب سائیکالوجی کے مطابق دو طرح کے کمپلیکسز کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1، اپنی سیلف ورتھ کو پہچانیں. نمبر 2، کمپیریزن کرنا بند کر دیں. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا موازنہ دنیا سے نہیں ہے، خود اپنے آپ سے ہے، کہ آپ نے اپنا ہی بیٹر ورژن ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اپنی ہی چیزوں کے اوپر، اپنی ہی ویکنیسز کے اوپر کام کرنا ہے اور انہیں ایک بہتر فارم کے اندر لے کے آنا ہے. نمبر 3، اپنی اسٹرینتھس کو، اپنی کوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں، انہیں لیس ڈاؤن کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا صلاحیتیں ہیں جو یونیک ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن سے آپ کو نوازا ہے. کیونکہ انسانی دماغ کی ایک فطرت ہے کہ وہ بری چیزیں تو یاد رکھتا ہے لیکن اچھی چیزیں، پازیٹیوٹی جو ہے وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. نمبر 4، کرٹیسزم کو کریکٹر پر اٹیک نہ سمجھیں.
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہمیں بہتر سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں امپرومنٹ کی طرف لانا چاہتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کرٹیسزم کو اپنی ذات کے اوپر حملہ سمجھتے ہیں. اس چیز سے نکلیں. نمبر 5, جب بھی آپ کمپیریزن موڈ میں جائیں تو یہ دیکھیں کہ آپ اپنا موازنہ کس سے کر رہے ہیں. اس کمپیریزن کو ختم کریں. آپ نے اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے نہیں کرنا, کیونکہ ہر انسان کے حالات, واقعات, زندگی کے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کی صلاحیتیں, آپ کی یونیکنیس بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آپ نے اپنا موازنہ اپنے ساتھ کرنا ہے کہ کل کے آپ اور آج میں کیا فرق ہے. اپنی ذات پر کام کریں, نئی نئی اسکل سیکھنے کی طرف جائیں. ہر وقت ویلیڈیشن کی بھوک کو ختم کریں. لوگوں کی تعریف سے صرف آپ کی زندگی نہیں چلنی چاہیے کہ جب تک کوئی آپ کے کام کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گا, جب تک کوئی آپ کی سکسیس کو سیلیبریٹ نہیں کرے گا, تو وہ یہ چیزیں اس کے بغیر بھی اپنی قدر اور عزت قائم رکھیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے آپ کی چیز کی تعریف نہیں کی تو وہ چیز وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام وہ طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس چیز کے اندر اپنے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر ورژن کے طور پر بنا سکتے ہیں. اس پر ضرور کام کریں تاکہ آپ اس چیز سے جان چھڑوا سکیں, کیونکہ یہ سوائے پریشانی, شرمندگی, احساس جرم کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب آپ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو آپ پریشان رہتے ہیں. جب آپ اپنی چیزوں کو, اپنی اسٹرینتھس کو, اپنی کوالٹیز کو نہیں پہچانتے تو آپ پریشان رہتے ہیں, یا آپ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. اور غیر ضروری احساس برتری, جو کہ احساس کمتری کی ہی مور اور لیس شکل ہے, اس کی صورت میں بھی آپ لوگوں کے مذاق اور تنقید کا باعث بن سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.